السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورۃ البلد کی آیت نمبر 5 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، ان کہ لن ہرگز نہیں، یقدر قادر ہوگا، علیہ اس پر، احد کوئی ایک۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن ہوگی، کیا اس نے سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ انسان کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ مشقت میں پڑے ہوئے انسان کا حال تو دیکھو، اس حالت میں بھی غرور کرتا ہے۔ کس حالت میں؟ جب دنیا کی زندگی میں وہ مصائب اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تو چاروں طرف سے مصائب میں، مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کا اپنے خالق اور مالک کے سامنے یہ حال ہے، تو اگر اس دنیا میں آسانیاں ہوتی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے کس کس طرح کی بغاوت کرتا اور مخلوق کے خدا پر کیا کیا ستم ڈھاتا۔ اصل میں انسان اس بات سے غافل ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے کہ کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی ہے جو دیکھ بھی رہی ہے اور اس پر گرفت بھی کر سکتی ہے۔ جن سختیوں اور مصیبتوں میں آدمی زندگی بسر کرتا ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانتا اور اس میں عاجزی اور انکساری کا جذبہ پیدا ہوتا، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اکڑ فوں دکھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھ پر کون قابو پا سکتا ہے۔ دنیا کی فکروں میں گھرا ہوا یہ انسان اس غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کے اوپر ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو اس کو پکڑ سکے، اس کا سر نیچا کر سکے۔ وہ بھول جاتا ہے اس ذات پاک کو جو سپریم اتھارٹی ہے۔ آخرت تو چلیں بھی آنی ہے نا، لیکن دنیا کی زندگی میں تو انسان اگر غور و فکر کرے اپنے ارد گرد پر، تو وہ انسان یہ بات جان سکتا ہے کہ کوئی سپریم اتھارٹی ہے جس کے آگے اس کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا اور اس ارادے کو اپنی مرضی سے فلفل بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ زلزلے کا ایک جھٹکا، ہوا کا ایک طوفان، دریاؤں اور سمندروں کی طغیانی اسے یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کا اختیار، اس کی اپنی مرضی کیا حیثیت رکھتی ہے، کیا ورتھ ہے اس کی اپنی بات کی۔ ایک اچانک حادثہ اگر پیش آ جائے تو اچھا خاصا صحت مند انسان اپاہج ہو کر رہ جاتا ہے۔ تقدیر کا ایک پلٹا بڑے سے بڑے با اقتدار آدمی کو عرش سے فرش پر گرا دیتا ہے۔ ایسی قومیں جن سے کوئی آنکھ ملانے کی ہمت نہیں رکھتا، عروج پر پہنچی ہوئی ان قوموں کی قسمتیں جب بدلتی ہیں تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ انسان اگر اپنے ارد گرد پر غور کرے تو وہ اس بات کو جان سکتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انسان اس دنیا کی عارضی زندگی میں اس اتھارٹی کو ہی بھول جاتا ہے جس نے یہ سب کچھ اس کے لیے تخلیق کیا ہے اور جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ انسان اس ذات کو بھول کر دنیا کی زندگی میں کھو کر اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یہی سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا اس نے سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ انسان نے کیا خود کو اتنا بڑا سمجھ لیا؟ اس کے دماغ میں یہ ہوا کہاں سے بھر گئی کہ آخر اس پر کسی اور کا بس نہیں چل سکتا؟
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی معرفت اور پہچان عطا فرمائیں اور اپنا ہی عبادت گزار بنائیں اور اپنی ذات پر توکل کرنا نصیب فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.